بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانشقاق کے ہم آج آیات 16 سے 19 تک دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اور ان کو سمجھیں گے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی کچھ قسمیں اٹھاتے ہیں، اپنی قسم اٹھاتے ہیں کہ جیسے آیت نمبر 16 میں ہم دیکھتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، پس نہیں میں قسم کھاتا شفق کی۔ پھر آگے آیات میں اور رات کی، اس کی جب وہ اکٹھا کر لیتی ہے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ پیچھے آتا ہے، البتہ تم ضرور سوار ہوگے ایک حالت سے دوسری حالت پر۔ تو آج ہم آیت نمبر 16 اور 17 کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 19 تک ایک ہی پیسج ہے، لیکن ہم آج 2 آیات کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں اگلی 2 آیات کو بھی کور کر لیں گے۔ دیکھیے، جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قسم اٹھاتے ہیں نا کسی چیز میں، تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اللہ جل جلالہ کا جو کلام ہے وہ حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ہر بات حق ہے، ہر لفظ حق ہے، اسلام سچ ہے، وہ حق ہے، آخرہ میں کوئی شک نہیں۔ انسان اپنی زندگی کے تمام مرحلوں سے گزرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا کلام حق ہے۔ پھر بھی اللہ جل جلالہ اپنے بندے سے مخاطب ہو رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں حقیقت، قسم کھا کر کہ اس نے ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں ایمان لے کر آتا؟ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ قسم کب کھاتے ہیں؟ جب دوسرا بندہ یقین نہیں کر رہا ہوتا آپ پر، اسے اعتماد نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہ آپ کی بات کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، تب آپ قسم کھاتے ہیں اس کو یقین دلانے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ تو الغنی ہیں، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے بندے کو جتنی بھی اس کی تخلیق ہے اس کے ذریعے سے اس کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ اس کا رب ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب قرآن مجید میں کئی بار یہ آتا ہے کہ نیچر کو دیکھو، اپنے آس پاس دیکھو، اور نظر دوڑا، مختلف اینگلز کو دکھا کر مجبور کیا جاتا ہے کہ انسان کو کہ وہ سوچے، سمجھے، غور کرے، اپنی اس عقل کو استعمال کرے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ انسان کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے کہ وہ انسان اپنے اندر کو اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنی روح کو کنیکٹ کرے، جوڑے تخلیق کے ساتھ، پھر اس کتاب کے ساتھ، بچائے کہ یہ صرف کہہ دیا جائے کہ یہ قرآن مجید معجزہ ہے۔ ان آیات میں ہمیں ایک سٹل بیوٹی، ایک زبردست حقیقت خوبصورتی سے نظر آتی ہے، اور آپ ان آیات میں ایک چیز کو نوٹ کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ گریڈیشن، پروگریشن، پروسیس، ایک درجہ بندی، کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا، اور ایک حالت سے زیادہ مشکل یا زیادہ اونچی اور اس کے اگلے لیول پر پہنچ جانا، تبدیل ہو جانا، ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں بدلنا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چل پڑنا، اس میں بدل جانا، اور محسوس کیے بغیر طرح انسان بڑھتا بڑھتا ایک دن اپنی آخرہ کو بھی پہنچ جاتا ہے، اپنی آخرت تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جب بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں نا قرآن مجید میں، تو جب قسمیں کھائی جاتی ہیں خاص طور پر اللہ کی تخلیق کے ساتھ، تو پھر قرآن مجید کا ذکر ضرور آتا ہے، جو ہم اگلے اپنے پیسج میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے پچھلی لیسن کی 15ویں آیات آپ کو یاد ہے کچھ؟ کیا تھی وہ؟ اس کو بھول نہیں جانا کہ چلو لیسن گیا، اب آیت بھی بھول گئی۔ کیا تھی آپ پچھلی آیا 15؟ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے، اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت ایک انسان انڈر آبزرویشن ہے اپنے رب کے۔ اس بات کو سمجھنا اگر مشکل ہے، یہ بات اگر آسانی سے سمجھ نہیں آتی کہ سبحان اللہ
کوئی ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو پھر تم اس نظام کو دیکھو، یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے نا، اس کو وہ کوئی سنبھالنے والا ہے، جو اتنی مشکل کائنات کی چیزوں کو اتنی آسانی سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی نظر میں اس کی تمام کائنات ہے، تو ایک انسان کی کیا وقت ہے اس سب کے سامنے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی آیہ نمبر 16 میں، فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ اب یہاں پر جو لا ہے وہ زائد ہے، قسم کھانے کے لیے آتا ہے، بہت بات کو یقینی کر دینے کے لیے کہ کسی قسم کا کوئی شک بھی نہ ہو۔ اگر کسی قسم کے کوئی ہلکا سا وہم بھی آ رہا ہے نا دماغ میں، تو اس کو بھی ہٹا دینے کے لیے لا آتا ہے، نیگیشن کے لیے، منع کر دینے کے لیے، کنکلیوڈنگ ریمارک ہے کہ نہیں بلکہ میں قسم کھاتا ہوں کس چیز کی؟ شفق کی۔ شین فا قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ شفق کیا ہے؟ یہ آسمان پر ٹوائلائٹ گلو ہوتی ہے، یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں ایک آسمان پر چمک جس کو کہتے ہیں، یا پھر جب مختلف قسم کے رنگ آسمان پر ظاہر ہونے لگتے ہیں اور شام رات میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، روشنی جا رہی ہوتی ہے اس کی، تب اس کو کہتے ہیں۔ اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو اس منظر کو کہ جب کبھی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا سورج نکل رہا ہوتا ہے تو ایک آسمان پر مختلف رنگ آتے ہیں جب روشنی جا رہی ہوتی ہے اور اندھیرے میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ سورج غروب ہونے پہ۔ مغرب کے وقت آپ نے یہ دیکھا ہوگا مختلف قسم کے لال اور سرخی اور گلابی پرپلش قسم کے خوبصورت سے کلر کی جو ہوتے ہیں وہ رنگ بکھر جاتے ہیں پورے آسمان پر، اس کی لائنیں ہوتی ہیں، اور یہ اس کی بھی نشانی ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت جلد ہی چلا جائے گا، تو اس کو ادا کرنے میں دیر نہ کرو۔ جب مکمل طور پر اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی اندھیرے میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ جو فینومینون ہے نا، اس کو کہتے ہیں ٹوائلائٹ۔ ٹوائلائٹ ہوتی ہے خوبصورت تبدیلی دن کی رات میں، اور اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے اس وقت کی، اور یہ جو شفق ہے کیونکہ یہ نمازوں کے ہمارے جو اوقات ہیں ان کا بھی بتاتا ہے۔ اب یاد رکھیں شفق کیا ہے، اگر انگلش میں کہیں گے تو ٹوائلائٹ ہے، ٹھیک ہے، یا ڈان ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں، اور پھر آپ ایسے بھی بتا سکتے ہیں کہ جو سرخی آسمان پر آتی ہے سورج غروب ہونے کے وقت یا سورج نکلتے وقت، اس کو ہم شفق کہتے ہیں۔ اور عربی میں اور جو پرشین ہے، فارسی ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے لال سرخی، اسی جو سرخی مائل جو روشنی آتی ہے نا سورج کے غروب یا طلوع ہونے پر، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اسی کو لغت میں دو قسموں میں الگ کر دیا گیا ہے، شفق احمر، لال سی سرخی جو سورج کے غروب ہونے کے بعد آتی ہے آسمان پر، اور شفق ابید جو سفید یا پھر ایسی جیسے پیلی سی مختلف رنگ نکلتے ہیں سورج طلوع ہونے کے وقت، اسے کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو نیچر کی تبدیلی ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں، روشنی سے جب وہ اندھیرے کی طرف تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، جب خوبصورت صاف نیلا آسمان جو برائٹ ہوتا ہے وہ جب اپنے مختلف قسم کے رنگ لا رہا ہوتا ہے اور اندھیرے میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ حالت ہے جس کی اللہ سبحانہ وتعالی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ہماری کیا قسمیں ہیں، اور رب العالمین نے کس چیز کی قسم اٹھائی ہے، ایسے وقت کی جو بالکل تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور ایک مختلف سی حالت بدل رہی ہوتی ہے، آسمان کی تبدیل ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں، روشنی سے اندھیرے کی طرف۔ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو کہا ہے کہ اس کو دیکھو اور اس کو سمجھو، اس کی خوبصورتی کو، اور پھر جب واقعی انسان اس چیز کو دیکھتا ہے تو پھر وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں بھی لاتا نا، کوئی کافر بھی ہو، کوئی مشرک بھی ہو، جب وہ اس حالت کو دیکھتا ہے نا آسمان کی اس خوبصورتی کو، کتنی خوبصورتی سے وہ اپنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی حیران ہو جاتا ہے، او میں آ جاتا ہے اور اپنے رب کو تلاش کرتا ہے۔
اب یہ اتنی خوبصورتی سے اللہ جل جلالہ جب تبدیل کرتے ہیں دن کی روشنی کو رات میں، تو ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور یہ ہر روز ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہماری اتنی بزی لائف ہے، اتنی بزی روٹین ہے کہ ہم اپنے اتنے کاموں میں مصروف ہیں کہ کبھی ہم اس چیز کو اکنالج ہی نہیں کرتے، اللہ کی کتنی خوبصورت کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کریں گے نا، تب بھی ہم اللہ کے صحیح شکر گزار بندے بن سکیں گے۔ انسان تو بھول ہی جاتا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان آیات سے جڑنا ہے، اپنے آس پاس کی کائنات کو دیکھ کر اب ان کو اپنے عمل میں لے کر آنا ہے۔ الوفقات تدبریہ والعمل بالآیات۔ آپ نے مغرب کے بعد آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد جب نماز پڑھ لیں گے، اپنے ذکر اذکار کے بعد نماز کے جو اذکار ہیں اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ضرور آسمان پر یہ دیکھنا ہے۔ آپ اپنی کھڑکی سے دیکھ سکتے ہیں، آپ باہر جائیں، اپنے دوست احبابوں کو بھی اس چیز کا بتائیں، اپنی فیملی کے ساتھ، چاہے اکیلے چاہے سب کے ساتھ ایک جگہ پر جمع ہو کر ضرور دیکھیں آسمان کے اس خوبصورت رنگت کو، اس شفق کو دیکھیں اور غور و فکر کریں تھوڑی دیر کے لیے، اس چیز کو اکنالج کریں، سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے تمام کائنات ہمارے لیے بنائی، انسان کا ایک خوبصورت نظام بنایا دن اور رات کا، اور اس پر غور و فکر کریں کہ کیسے خاموشی اور خوبصورتی کے ساتھ ایک حالت سے دوسری حالت میں جب تبدیل ہوتا ہے، وقت دن رات میں بدلتا ہے، اسی طرح انسان نے بھی اپنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا ہے، اور ان آیات سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں۔ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے اپنے سارے رسپانسز بھیجے ہیں، ان کو جو اسائنمنٹ دی گئی تھی پچھلی بھی آیات کی کہ آسمان کو دیکھیں اور اس پر غور و فکر کریں، اور بہت سے اسٹوڈنٹس نے ماشاءاللہ پکچرز بھیجی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائیں۔ تکبیر تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، اللہ اکبر۔ اور ساتھ میں انہوں نے اگلی بھی ماشاءاللہ ان آیات کو بھی دیکھا، اور اس لیسن میں آپ دیکھیں گے وہ پکچرز جو اسٹوڈنٹس نے بھیجی ہیں آسمان کی مختلف رنگوں کے ساتھ، اس کی مختلف حالت، اور پھر ساتھ ساتھ آپ سب نے اپنے رسپانسز بھی بھیجے کہ کیسے آپ کو ان آیات سے فرق پڑا ہے۔ الحمدللہ آپ کی اپنی زندگیوں میں آپ لے کر آ رہے ہیں، کیسے اپنی زندگیوں کے ساتھ ان آیات کو آپ کنیکٹ کر رہے ہیں، ان سے آپ کو کتنے سبق حاصل ہو رہے ہیں اور آپ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، ایک بہتری کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ہر کوشش کو قبول فرمائیں، اور جو آپ نے جتنی بھی اسائنمنٹس اور پکچرز اور جو بھی آپ نے اپنے تصورات، اپنے خیالات شیئر کیے ہیں، سب کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ اور بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ان لیسن کی ویڈیوز میں بھی وہ شیئر ہوں گی۔ جب آپ شفق کو دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے اس پر، تو یاد رکھیں ان آیات سے آپ کو کیا ملے گا کہ ایک پروگریشن ہے، گریڈیشن، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں کیسے خوبصورتی سے اللہ جل جلالہ تبدیل کرتے ہیں، آسمان کے رنگ روشنی سے اس کو اندھیرے میں تبدیل کرتے ہیں، دن اپنے اختتام پر آتا ہے، اور اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک دن اپنے اختتام کو بہت جلد آ جائے گی، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا ہے، اور اسی طرح انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی اندھیرے میں بدل جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے اندھیرا چھا جاتا ہے اس کی زندگی میں، جیسے دن کی روشنی تبدیل ہوتی ہے اندھیرے میں، گپ اندھیری رات میں، جب دن کا اختتام ہوتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے ہر چیز پر، اور رات ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اکٹھا کر لیتی ہے، جیسا کہ آیہ نمبر 17 میں آتا ہے وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی جو لپیٹ لیتی ہے، اکٹھا کر لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے ہر چیز کو، وہی ہے وسق کا مطلب واو سین قاف سے، ہر چیز کے اوپر چھا جانا، اس کا احاطہ کر لینا۔
رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، ہر چیز کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ اور آپ کیا جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ لفظ ایک میجرنگ کپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس سے کوئی چیز ناپی جاتی ہے۔ کپ بھی اپنے اندر بہت ساری کوانٹٹی میں لے لیتا ہے نا۔ تو یہ وسق کا لفظ ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے ہر طرف، تمام جتنی بھی کائنات ہے، لوگ ہیں، وہ بھی اس کے اثر میں آ جاتے ہیں۔ ہر جگہ اندھیرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آسمان کو بھی آپ دیکھیں تو اس پر بھی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ پر یہاں پر میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا کسی قسم کی روشنی آپ آسمان پر دیکھتے ہیں رات کو؟ نہیں؟ کیوں نہیں؟ آسمان پر کچھ نہ کچھ روشنی پھر بھی ہوتی ہے اندھیرے میں، رات میں۔ وہ کیسی روشنی ہوتی ہے؟ ذرا سوچیں کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ کوئی آثار کوئی دیکھتے ہیں آپ روشنی کے؟ جی ہاں، ستارے ہیں آسمان پر، چاند نکل آتا ہے، جیسے ہی رات آتی ہے تو چاند نکل آتا ہے جو روشنی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اندھیرے میں بھی روشنی رکھی ہے، چاہے کتنی بھی اندھیری رات کیوں نہ ہو، روشنی ضرور ہوتی ہے۔ چاہے کتنی بھی مشکل کا وقت ہو، کتنی ہی کوئی دکھ پریشانی تکلیف ہو، آسانی ساتھ ہی ہوتی ہے۔ امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، امید کی روشنی ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ انسان کبھی بھی ہمت نہ ہارے اور نا امید نہ ہو۔ اگر اس کو یہ لگ رہا ہے کہ بس میری زندگی ختم اور ہر جگہ اندھیرے ہی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے کہیں نہ کہیں سے روشنی دکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان آیات کو صحیح طرح پر سیکھ سمجھ کر ان پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب۔ اب آیہ نمبر 16 اور 17 کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیہ نمبر 16، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق شین ف قاف سے شفق۔ آیہ نمبر 17، و اور لیل رات کی، و اور ما اس کی، جو وسق واو سین قاف جو اکٹھا کر لے، سمیٹ لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔